اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت العالمین محسن انسانیت محبوب خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ابتسام حسین زکی اور A1 ہیلتھ جیو انفو ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسٹریلیا کے قدیم باشندے بھی بعض سادہ دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ریواز میڈیسن، میجک اینڈ ریلیجن میں یعنی میجک اینڈ ریلیجن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شمالی نیوگنی میں معالج جادو کے ماہر ہونے کے علاوہ کچھ یہ بھی کرتے تھے، پلٹس یعنی پٹی باندھنا، فسد لگانا یعنی چھید کرنا یعنی پچھ لگانا، اور جونک اور بھاپ کے غسل کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے قدیم باشندے معالجات میں جادو منتر، تعویذ کے علاوہ خون اور سانپ کی چربی استعمال کرتے ہیں۔ کچھ جڑی بوٹیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ انسانی بال بھی باندھے جاتے ہیں، یعنی انسان کے جسم کے بال، سر کے بال، اسی طرح ناخن بھی لیے جاتے ہیں اور ان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، انجیر کی چھال کا تازہ رس جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، سفیدے کی چھال کا رس استعمال کیا جاتا ہے جسے یوکلپٹس کہتے ہیں، اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سی گوند بھی شامل ہیں، یعنی ککر کی گوند ہے، اس طرح اور بے شمار گوندیں ہیں، ان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک قسم نزلہ زکام کھانسی کے لیے ایک قسم کا پودا جسے ہم پودینہ کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا جاتا۔ ان باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی توہمات کے بعد ان کے ساتھ ساتھ ہی دواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی ابتدائی طب میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو توہمات تھیں، توہمات پرستی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انسان نے دواؤں کا استعمال کرنا بھی سیکھ لیا۔ غرض کے مختلف قوموں میں یہ خیال تھا کہ علم طب وحی و الہام کے ذریعے نازل ہوا، اور زمانہ قدیم میں مختلف نسخے مذہبی پیشواؤں اور کہنوں کے پاس ہوتے تھے۔ بعض مریضوں یا طبیبوں کو عالم رویا میں خواب کے ذریعے بعض دواؤں کا علم ہوا ہوگا۔ چنانچہ طبی کتب میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، جیسے جو کہ چند ایک واقعات آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جالینوس نے کتاب فسد میں یہ حقائق بیان کی ہے کہ کافی مدت سے جگر اور حجاب حاجز کے درمیان درد ہوتا تھا۔ جگر اور حجاب حاجز کے درمیان اسے تکلیف ہوتی تھی، تو ہوا کیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ 2 دفعہ بائیں ہاتھ اور انگوٹھے اور انگشت کے درمیان کی، یعنی آپ کا بایاں ہاتھ، انگوٹھا اور انگشت سے شہادت، انگشت کے درمیان کی شریان کے فسد کے لیے کہا گیا، یعنی فسد کرے، وہاں پر چھید کریں، حجامہ کریں، وہاں سے فاسد خون جو نکال دیں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، شریان کی فسد کی تو پرانا درد تھم گیا، راحت مل گئی، سکون مل گیا اس مرض سے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح عبد المالک ابن زہر نے کتاب التاثیر میں بیان کیا کہ ایک مرتبہ قے بحرانی سے میری بصارت زائل ہو گئی، یعنی میری آنکھوں سے نظر آنا ختم ہو گیا، یعنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ اس حالت میں وہ لکھتے ہیں کہ میں سو گیا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ شراب آنکھوں میں لگاؤ۔ تو ناظرین کرام، وہ لکھتا ہے کہ جب میں جاگا تو میں نے ایسا ہی کیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حکیم علی جیلانی شرح قانون میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرصہ تک میں
چوتھیا بخار میں مبتلا، یعنی ناظرین کرام بخار کی قسم ہے، چوتھے دن کے چوتھیا بخار، یہ بخاروں کی قسمیں بے شمار بخاروں کے ہمیات کی اقسام ہیں، تو ان میں چوتھیا بخار میں مبتلا رہا اور طرح کے علاج کرنے کے باوجود صحت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک رات علامہ کرشی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آلو بخارا پانی میں بھگو دو، یعنی جو آلو بخارا ہم لیتے ہیں پنسار اسٹور سے میں مل جاتا ہے خشک حالت میں بھی، اور عام دنوں میں بھی ہم تازہ آلو بخارا، لیکن یہ جو آلو بخارا یہ خشک حالت میں، آلو بخارا پانی میں بھگو دیں، یعنی بھگو دیں اور صبح کو وہ پانی پی لو۔ رات کو بھگو دیا وہ آلو بخارا کو اور صبح وہ پانی پی لیا۔ تو لکھتے ہیں حکیم علی جیلانی کہتے ہیں کہ اس علاج سے ہی ٹھیک ہو گیا، تو مجھے اس سے راحت مل گئی، سکون مل گیا، اور میری صحت بہتر سے بہتر تر ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، اس طب اور توہمات کی روشنی میں اور تاریخ طب کی روشنی میں، جیسے کہ ہماری پہلی ویڈیو میں تاریخ طب میں ہم نے بات کی، اور اس ویڈیو میں ہم نے ابتدائی طب پر بات کی کہ ہمیں طب کے بارے میں آگاہی ہو، ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے ہم تک یہ علم کیسے پہنچایا۔ جدید دور قدیم علوم جدید دور میں قدیم انسان ہے، اور انسان کی جدید غذائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اب کیا کیا مسائل پیدا کر رہی ہیں، اور ہم اس کے تدارک کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور اپنی بہتر صحت، حفظان صحت کے اصولوں پر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور اپنی صحت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ چھوٹی سی کوشش تھی، یہ میں نے کاوش کی، میری کاوش ہے کہ میں نے آپ کو ابتدائی طب کے بارے میں تھوڑی سی معلومات فراہم کی تاکہ آپ کو آگاہی ہو، آپ اس کو بہتر سے بہتر دلچسپی لے سکیں اور اس علم کو، اس فن سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل A1 Health Geo Info TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ میں پروسوخ اور پر امید ہوں کہ آپ کمنٹس پاس کرتے وقت ہماری ٹیم اور ہمارے طباء کرام کی خوش اخلاقی سے حوصلہ افزائی کریں گے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے نوازیں گے۔ ہم آپ کے حسن اخلاق پر ممنون و مشکور ہوں گے۔ A1 Health Geo Info TV کی ٹیم، اطباء کرام آپ کی عمر درازی اور اچھی صحت کے لیے دعا گو ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔